السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جناب نبی مکرم تاجدار رب و جم سید المرسلین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم پھر قرآن کی تفسیر کے ساتھ اس مجلس میں حاضر ہیں۔ آج جن آیات پر ہم گفتگو کریں گے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے آیت نمبر 37 پر گفتگو کی تھی۔ یہاں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدق اللہ العظیم۔ یہاں دیکھیں کہ اب جب زکریا علیہ السلام نے وہاں پچھلی آیت میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ حضرت مریم سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق بغیر حساب۔ تو اب ان کے دل میں بھی جستجو پیدا ہوئی کہ جو رب کائنات حضرت مریم کو یہ طرح طرح کا رزق، طرح طرح کے پھل دے سکتا ہے، تو اولاد کی خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی اولاد ہو۔ تو یہاں اب دیکھیں کہ یعنی نبوت کا وہ علم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں تھا، اب ان کو نظر آ رہا تھا کہ میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، جیسے ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اولاد ہو۔ تو یہاں انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے علم کا کسی کو وارث بنا دے۔ بیٹے کی بشارت پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ ایک دن حجرے میں تھے، اپنے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے، تو فرشتے نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یحییٰ کی بشارت دی ہے، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ پاک دامن ہوگا، وہ سردار ہوگا، وہ نبی ہوگا، وہ صالحین میں سے ہوگا، انتہائی پاکیزہ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ نیک بندے جو ہیں وہ اولاد کے لیے، نیک اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں پھر قبول بھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب یہاں انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس وافر یعنی تعداد میں رزق موجود ہے، تو ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، تو فوراً ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ چونکہ ہم تو اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسباب سے ماوراء ہیں۔ یہاں یعنی فرمایا کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سرداری ہوگی، اس میں بزرگی ہوگی، کمال درجے کا اس کے اندر ضابطہ ہوگا، نبوت سے اس کو سرفراز کیا جائے گا، صالحین میں اس کا شمار ہوگا۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی نبوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یعنی صالحین تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن سارے صالحین انبیاء نہیں ہوتے، لیکن سارے انبیاء جو ہیں وہ صالحین ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس بات کا اظہار ہے اس واقعہ میں کہ اللہ کی مشیت تمام قیود سے آزاد ہے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت حنہ، حضرت مریم کی جو والدہ تھی، ان کی بھی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو خشک کر دیا، راستہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ کیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اسباب جو ہیں وہ عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو صرف یہ ہے کہ کہتے ہیں کن فیکون، کہتے ہیں امر دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے وہ چیز۔ یہاں آپ تصور کریں کہ کتنی پیاری تصویر قرآن نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ بڑھاپے کی عمر میں ہیں، ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ جوانی کی عمر میں بانجھ تھیں، لیکن اللہ سے وہ مانگتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ اے اللہ پروردگار مجھے نیک اولاد عطا کر اپنے پاس سے، تو دعاؤں کے سننے والا ہے۔ ان کی دعا پھر چونکہ دعا حضور قلب کے ساتھ تھی، تضرع اور خشیت کے ساتھ تھی، فوراً قبول ہوئی۔ جواب آیا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔
تو کہا کہ وہ فرشتوں نے آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے بچے کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک اللہ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اس میں سرداری اور بزرگی ہوگی، نبوت سے سرفراز ہوگا، صالحین میں اس کا شمار ہوگا۔ وہ دعا جو دل سے نکلی فوراً قبول ہو گئی۔ تو اس لیے اس دعا میں امید صرف اسی ذات سے تھی جو دعا سنتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ انہوں نے مانگا تھا ذریۃ طیبہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی بھی ہوگا، وہ سردار بھی ہوگا، وہ پاک دامن بھی ہوگا، یہ ساری کوالٹیز جو ہیں، اور اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا بھی ہوگا، یہ ساری کوالٹی جو ہیں ان کے اندر رکھ دی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس چیز پہ قادر ہیں کہ جس کو چاہیں جو عطا کر دیں، اور بغیر اسباب کے جب بھی چاہیں۔ اب یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے جس طرح